آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا ارریا کے اندر، ایک بڑی معمولی سی بات پر ایک مسلمان پک اپ ڈرائیور کو باقاعدہ گردن کاٹ کے الگ کر دیا کہ سر عام پبلک پلیس پر، گردن الگ دھڑ الگ، لاش پڑی ہے سامنے، سر الگ کٹا ہے دھڑ الگ کٹا ہے، بعد میں پبلک نے جس نے مارا تو اس کو بھی پبلک نے پیٹ پیٹ کے مار ڈالا۔ یہ بھی کل کی شاید نیوز ہے، ارریا کی فاربس گنج کی نیوز ہے۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ چھوٹی موٹی باتوں پر مرڈر ہو رہا ہے۔ ابھی 2-4 دنوں پہلے ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا، ایک چھوٹا بچہ تھا، کسی بات پہ جھگڑا ہوا، 4-5 سال کے بچے کو پٹک پٹک کے ایک آدمی نے روڈ پر مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! انسان پاگل ہو چکا ہے، کبھی غصے میں کبھی نشے میں۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں ہمیں یاد آتی ہیں، قیامت کے پہلے قتل بہت زیادہ ہوں گے، خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ قتل ہوگا، اتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا، لا یدری القاتل فیما قتل، قتل کرنے والے کو نہیں پتا میں نے کیوں مار ڈالا، اور جو قتل ہوا ہے بیچارہ اس کو بھی نہیں پتا مجھے کیوں قتل کر دیا گیا۔ یہ حالات ہیں آج، اور یہ بہت بڑا ذمہ دار اس کے لیے شراب اور نشہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اتنا بول کے بس نہیں کرتا کہ شراب حرام ہے۔ اللہ نے کہا شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوا کے ذریعے تم کو آپس میں لڑا دے، تمہیں جھگڑے میں ڈال دے۔ وَيَسُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے جب تم شراب پیو گے تو اللہ کا ذکر نہیں کر پاؤ گے، اللہ کا نام نہیں لے پاؤ گے، تم شراب کے نشے کی حالت میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہو گے، نہیں لے پاؤ گے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ آج کتنے پروگراموں میں میں جاتا ہوں، مسجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے اور بہت سارے مسلمان جان بوجھ کر کے مسجد کے پروگرام میں نہیں آتے ہیں، کہتے نہیں باہر کا پروگرام ہوگا تب ہم آئیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب ملا مولانا بہت سارے مسلمان ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھیوں شراب اور نشے کی وجہ سے۔ اور اب تو زمانہ اور آگے بڑھ گیا، اب شراب سے بات آگے بڑھ گئی۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، 12 سال کے 14 سال کے بچے، ان کو پاؤڈر کا نشہ دلایا جا رہا ہے، ان کو ہیروئن کا، ان کو چرس کا، ان کو گانجے کا، ان کو حشیش کا، ان کو افیم کا نشہ کرایا جا رہا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ یہ بچے اس طریقے کے ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی کام کے نہیں بچتے ہیں میرے ساتھی۔ بڑے درد کے ساتھ میرے نوجوانوں آپ سے کہنا چاہوں گا، کسی بھی طریقے کے نشے کیا اگر لت میں مبتلا ہو، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ ارے جس ماں نے تمہیں سینے سے لگا کے پالا تھا اس ماں کو کیوں رلاتے ہو؟ وہ ماں جب تمہیں نشے کی حالت میں تڑپتے دیکھتی ہے، سوچو اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کے تم کو چلنا سکھایا تھا، وہ باپ جب اپنے بیٹے کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ او لوگو، اپنے ماں باپ پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، اور اگر کسی بھی طریقے کا نشہ کرتے ہو نشے کو چھوڑ دو۔ یہ سوسائیڈ ہے، یہ آتم ہتیا ہے، یہ اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ یہ تمام نشے کی جو چیزیں ہیں انسان کو برباد کر رہی ہیں، انسان کے شریر کو برباد کر رہی ہیں۔ شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لائق نہیں بچتا ہے شراب کی وجہ سے۔ کینسر ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، کتنے مریض آپ کو مل جائیں گے اسی تمباکو کی وجہ سے، اسی سگریٹ اور بیڑی اور کھینی کی وجہ سے کینسر جیسے خطرناک بیماری کے شکار ہو گئے۔ وہ لوگوں، قرآن تمہیں دعوت دے رہا ہے، انما الخمر والمیسر، یہ شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو۔ اور قرآن جب شراب کہتا ہے تو صرف شراب مراد نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مدمن الخمر، جو شراب
کی جس کو عادت پڑ جائے گی، جو شراب کا عادی ہو جائے گا، جس کو نشے کی عادت ہو جائے گی، وہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا تو اس کا معاملہ بت پرست کی طرح ہوگا۔ جس طریقے سے بتوں کی عبادت کرنے والے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے شراب کے عادی انسان کا معاملہ ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان شراب پیے گا اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اس کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ تو نے دنیا میں وہ گندی چیز پی تھی، تو نے غلیظ چیز پی تھی، تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا۔ اس لیے نشے کی تمام قسموں سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے دامن کو بچا لو میرے ساتھی۔ یہ بڑے بڑے جلسے اور پروگرام آج جھارکھنڈ کی سرزمین پہ ہو رہے ہیں۔ ابھی آج مال مڈرو میں پروگرام ہے، اگلے ہفتے بھگیا میں بھی پروگرام ہونے والا ہے۔ آپ کے گڈا اور صاحب گنج کے علاقے میں 1 مہینے کے انترال میں 10 پروگرام ہو رہے ہیں۔ اتنے سارے پروگراموں کے باوجود کیوں میرے پیارے ساتھیوں ہمارا نوجوان شراب کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی ہے؟ کیوں شراب نوشی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے؟ کیوں شراب کے اڈے مسلمان نوجوانوں سے آباد ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ ہماری یہ تقریریں کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟ ہمارے یہ جلسے کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ ہماری اتنی محنتوں سے قائم ہونے والے یہ پروگرام اگر ان کا کوئی حاصل نہیں ہو رہا ہے، اگر سماج میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اگر نشہ کرنے والوں کے نشے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں یہ غور کرنے کا مقام ہے پھر ہماری انرجی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ یہ سب سے خطرناک چیز جو ہمارے سماج کے لیے ناسور بن رہی ہے وہ نشہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ دوسری چیز جو آج مجھے ٹاپک دیا گیا، دوسری چیز جس پر مجھے آج آپ کے سامنے بات کرنا ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ ہے۔ ان کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو سوشل میڈیا کے ذریعے تو آپ زمانے بھر سے جڑ گئے اور جن سے جڑنا چاہیے تب ان سے نہیں جڑ پائے۔ ایک زمانہ تھا رات میں شوہر گھر میں آتا تھا، بیوی کھانا لاتی تھی، بیوی شوہر کے ہاتھ پیر دباتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ آج کھانا کھانے کے بعد اور بستر پہ جانے کے بعد بیوی کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، شوہر کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ بیوی کو شوہر کو بیوی کی فکر ہے۔ ایک ہی گھر میں بیٹا بھی رہتا ہے، ماں بھی رہتی ہے، باپ بھی رہتا ہے۔ بیٹا فیس بک پر 5000 دوستوں کے ساتھ ہے، بیٹا واٹس ایپ پر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، انسٹاگرام پر اس کے بہت سارے فالوور ہیں۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے سگے والد کے پاس بیٹھ کے ان کی حال چال پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ او سوشل میڈیا کے دیوانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پر تم بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کے بعد اپنی ریئل لائف میں تم ڈی ایکٹیویٹ ہو جاؤ۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو جب مشکل حالات آئیں گے تو یہی آپ کے اپنے آپ کے کام آئیں گے۔ ایک نوجوان تھا، بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا فیس بک پر میرے 50,000 فرینڈز ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل لے کے جایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے، بلڈ چاہیے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، سوچا 50,000 فرینڈز ہیں میرے فیس بک کے اوپر، کوئی نہ کوئی ضرور میری مدد کے لیے آگے بڑھے گا۔ اس نے فیس بک پر اپنی فوٹو ڈالی، کہا میرے دوستوں مجھے خون کی ضرورت ہے، میرا یہ بلڈ گروپ ہے، فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، جلدی سے آ جاؤ، جان خطرے میں ہے، زندگی خطرے میں ہے۔ میسج سرکولیٹ ہو گیا، 50,000 لوگوں تک پہنچ گیا، کوئی ایک بندہ بھی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ آگے کون آیا؟ اس کا بوڑھا باپ جس کو اس نے 5 منٹ بات کرنے کا ٹائم بھی زندگی میں دینا گوارا نہ کیا۔ وہ فیس بک کی چکا چوک میں مبتلا، وہ انسٹاگرام کی چمک میں مبتلا، وہ واٹس ایپ کی چمک میں مبتلا انسان اپنے بوڑھے باپ کی حال چال بھی نہ لیتا تھا۔ جب خون دینے کی بات آئی، جب بلڈ دینے کی بات آئی تو اس کی مدد کرنے کے لیے کون حاضر ہوا؟ وہی بوڑھا باپ حاضر ہوا۔ کون حاضر ہوا؟ اس کے گاؤں کا، اس کے ساتھ بچپن میں کرکٹ کھیلنے والا، بچپن میں دوستی رکھنے والا، جو فیس بک پر تو نہیں جڑا ہے، جو انسٹاگرام پر تو نہیں جڑا ہے، لیکن جو اس کا حقیقی دوست ہے، جو ریئل دوست ہے، وہی اس کی مدد کے لیے آگے آیا۔ اسی نے کہا بھائی میں تجھ کو اپنا بلڈ دوں گا۔ یہ ہوتی ہے دوستی۔